خطبہ نمبر 108 آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ جس میں ملاحم اور حوادث و فتن کا ذکر کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار عالم کی تعریف۔ الحمد للہ المتجلی لخلقه بخلقه والظاہر لقلوبهم بحجته خلق الخلق من غیر رویہ۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے جو اپنی مخلوقات کے سامنے تخلیقات کے ذریعے جلوہ گر ہوتا ہے اور ان کے دلوں پر دلیلوں کے ذریعے روشن ہوتا ہے۔ اس نے تمام مخلوقات کو بغیر سوچ بچار کی زحمت کے پیدا کیا ہے۔ اذ كانت الرویات لا تلیق الا بذوی الضمائر وليس بذی ضمیر فی نفسه خرق علمه باطن غیب السترات وأحاط بغموض عقائد السریرات۔ کہ سوچنا صاحبان دل و ضمیر کا کام ہے اور وہ ان باتوں سے بلند تر ہے۔ اس کے علم نے پوشیدہ اسرار کے تمام پردوں کو چاک کر دیا ہے اور وہ تمام عقائد کی گہرائیوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر۔ اختاره من شجرة الأنبياء ومشكاة الضياء وذؤابة العلياء وسرة البطحاء ومصابيح الظلمة وينابيع الحكمة۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب انبیاء کرام کے شجرے، روشنی کے فانوس، بلندی کی نشانی، عرض بطحا کی ناف زمین، ظلمت کے چراغوں اور حکمت کے سرچشموں کے درمیان سے کیا ہے۔ طبيب دوار بطبه قد أحكم مراهمه وأحمى مواسمه يضع من ذلك حيث الحاجة إليه من قلوب عمي وآذان صم وألسنة بكم متتبع بدوائه مواضع الغفلة ومواطن الحيرة۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ طبیب تھے جو اپنی طبابت کے ساتھ چکر لگا رہا ہو کہ اپنے مرہم کو درست کر لیا ہو اور اپنے داغنے کے آلات کو تپا لیا ہو کہ جس اندھے دل، بہرے کان، گونگی زبان پر ضرورت پڑے فوراً استعمال کر دے۔ اپنی دوا کو لیے ہوئے غفلت کے مراکز اور حیرت کے مقامات کی تلاش میں لگا ہوا ہو۔ فتنہ بنی امیہ۔ لم يستطيعوا بأضواء الحكمة ولم يقدحوا بزناد العلوم الثاقبة فهم في ذلك كالأنعام السائمة والصخور القاسية قد انجابت السرائر لأهل البصائر۔ ان ظالموں نے حکمت کی روشنی سے نور حاصل نہیں کیا اور علوم کے چکماق کو رگڑ کر چنگاری نہیں پیدا کی۔ اس مسئلے میں ان کی مثال چرنے والے جانوروں اور سخت ترین پتھروں کی ہے۔ بے شک اہل بصیرت کے لیے اسرار نمایاں ہیں۔